حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور ایک دن جب حضرت صدیق دنیا سے جا چکے تھے، پھر ایک دن دل میں خواہش پیدا ہوئی، کہنے لگے کہ صرف ابو بکر مجھے ایک رات کی اور ایک دن کی عبادت دے دے۔ عمر اپنی ساری زندگی کی عبادتیں دینے کو تیار ہے، ایک رات کی عبادت دے دے اور ایک دن کی عبادت دے دے ابو بکر، تو عمر ساری زندگی کی عبادتیں ابو بکر کو دینے کو تیار ہے۔ پوچھا جی وہ کون سی عبادتیں آپ جن کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا وہ رات جو غار میں رسول اللہ کو لے کر چلے تھے، جو غار میں رسول اللہ کو لے کر چلے تھے، نوکیلے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اتنی سیڑھیاں آج کا جوان بھی نہیں چڑھ سکتا، آج کا جوان بھی جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ جب وہ سیڑھیاں نہیں تھی، حکومت نے سیڑھیاں نہیں بنائی تھی، نوکیلے پتھر تھے، چلتے چلتے میرے نبی کے پیر زخمی ہو گئے تھے، میرے نبی کے پیروں سے خون نکل رہا تھا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیروں سے خون نکلے۔ صدیق سواری کے لیے تیار ہے، نبی کو کندھے پر بٹھا کر 6,000 کلومیٹر اونچی چڑھائی پہ چڑھ گیا صدیق۔ یہ رات ہے وہ، اب اندر جانے کی باری آئی، غار میں جانے کی۔ اللہ کے نبی جانا نہیں یا رسول اللہ پیچھے رہیے، پہلے اندر ابو بکر جائے گا، اگر کوئی موذی جانور اور پریشانی کے حالات ہیں تو پہلے ابو بکر پہ آئیں گے، آپ کو بعد میں آئیں گے۔ اندر گئے۔ میرے بھائیو، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یہ رات ہجرت والی رات ہے، جس رات کا مطالبہ عمر کر رہا ہے، جس عمر کے متعلق علماء نے لکھا ہے، کتاب کا نام تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 142 پر لکھا ہے۔ عمر اتنی عظیم شخصیت ہے، زمین کی دھرتی پر کھڑا ہو کر عمر رضی اللہ نے 20 کے قریب فیصلے ایسے کیے جو اللہ کو اتنے پسند آئے، وہ 20 کے 20 قرآن کی صورت میں اتر گئے زمین پر۔ یہ عمر ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا، نبوت کا سلسلہ میرے اللہ نے بند کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی نبی آتا تو عمر کے اندر نبوت والی ساری صفات موجود ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، میرا عمر بولتا بھی حق ہے، سوچتا بھی حق ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے عمر جس راستے سے نکل جائے شیطان راستہ بدل جایا کرتا تھا۔ عمر کہتے ہیں وہ رات مجھے دے دے۔ وہ ایک رات کی عبادت نبوت کا دفاع تھا، رسول اللہ کی ذات کا پہرا تھا۔ رسول اللہ کی ذات کا پہرا سب سے اہم پہرا ہے۔ کہ رسول اللہ میں پہلے اندر جاؤں گا، غار میں اندر گئے۔ میرا بھائیو، اپنی لنگی، ہمارے پاس تو جوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اتنے جوڑے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے لٹکے ہوئے، اتنے جوڑے۔ کوئی ایک اللہ کے نام پہ کسی مسکین کو بھی پہنا دیا کرو، کسی غریب کو بھی دے دیا کرو۔ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، آپ کے پاس اتنے سویٹر، اتنی ساری جرسیاں، اتنے سارے کمبل، اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ غریب ایسے ہیں جو بیچاروں کے پاس چھت بھی نہیں ہے، جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے، چھاپر تان کے گزارا کر رہے ہیں۔ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جن کے بچوں کے پیروں میں جوتی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ کا جو ہے نا وہ جوتیوں سے ایک پورا ڈبہ بھرا پڑا ہے، آپ کے کپڑوں سے آپ کے گھر بھرے پڑے۔ کبھی اللہ کے نام پر دینا بھی سیکھو بھائیو، کبھی اللہ کے نام پہ کسی محتاج کو، جو جس کو کپڑا پہنا دے، جب تک اس غریب کے بدن پر کپڑا رہے گا تب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 1,000 روپے میں نہ آپ غریب ہو جائیں گے، 1,000 روپے میں آپ فٹ پہ پات پہ نہیں آ جائیں گے، آپ میں کوئی کمی نہیں آنے والی، ہم میں کمی نہیں آنے والی، لیکن یتیموں کا بھی غم سہنا سیکھیے میرے بھائیوں۔ صدیق کہہ رہے تہمت پہنا ہوا، لنگی پہنی ہوئی، یا رسول اللہ میں اندر جاؤں گا۔ اندر گئے، لنگی کو پھاڑ دیے، پھاڑ کے لیرے کر کے سارے سوراخ بند کر دیے ہیں۔ اب اتنا باقی ہے جس سے تن ڈھانپا جا سکتا ہے، اتنی لنگی باقی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی آ جائیے، اللہ کے نبی آ جائیے، سوراخ ابھی 2 باقی ہیں، ان کے اوپر ایڑیاں رکھ لی ہیں، نبی کو اپنی گود میں لٹا لیا ہے۔ رسول سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ارے اتنا پیار تو ماں کو اولاد سے بھی نہیں ہوتا، اتنا پیار تو اپنی اولادوں سے بھی نہیں ہوتا جتنا صدیق کو رسول اللہ سے پیار ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی سفر کر کے آئے ہیں، دکھوں کے حالات ہیں، آپ اپنا نبوت والا چہرہ میرے گود میں رکھیں تاکہ میں زیارت بھی کرتا رہوں، درود و سلام بھی آپ پہ پڑھتا رہوں، آپ کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ یوں رکھا ہوا ہے، دونوں پیر اندر کے سوراخوں ایڑیوں پہ رکھے ہوئے، اندر سے موذی جانور نے ڈس لیا۔ صدیق نے آہ بھی نہیں کی ہے۔ یہ وفا کی داستانیں ہیں، یہ عشق اور محبت
محبت کے قصیدے ہیں، صدیق نے آہ بھی نہیں کی ہے، لیکن جب زہر اندر پھیلا، بے اختیار آنسو نیچے گرنے لگے، صدیق کے آنسو ٹپک کر محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ گرے، میرے نبی کی آنکھ کھلی، فرمایا صدیق کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ بتایا اس لیے نہیں، نیند خراب ہو جائے گی، موذی جانور ڈس رہا ہے۔ فرمایا ایڑی اٹھاؤ۔ حضرت صدیق نے ایڑی کو اٹھایا، میرے نبی نے لعاب دہن نکالا۔ لعاب دہن، وہ لعاب جو کڑوے سمندر میں پھینک دیا جائے تو مٹھاس سے بدل جائے، میرے نبی نے منہ سے نکالا، صدیق کی ایڑی پر لگا دیا، اللہ نے سارے غم دور کر دیے۔ یہ رات مجھے دے دو جس میں تم نبوت کی حفاظت کر رہے ہو، یہ کتنی اہم ہے۔ ساری دنیا پیرے لگے پڑے، مکہ کے مالدار اور بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے قتل پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ نبوت کی حفاظت کر رہا ہے۔ صدیق حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، آپ کے پاکستان کا کل ٹوٹل رقبہ تقریباً 8.25 لاکھ مربع میل ہے، 45 کے قریب حکمران گزر چکے ہیں، 73 اور 75 سال ہو گئے لڑائیاں ہوتے ہوئے، یہاں عدل نہیں آیا، یہاں عدل نہیں آیا، یہاں مظلوموں کا خون بک رہا ہے۔ وہ 22 لاکھ تین پاکستان بنے، عمر کی ایک سلطنت بنتی ہے۔ پھر بھی عمر رضی اللہ نے فرما دیا اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے، عمر اللہ کے دربار میں حساب دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہ عمر کہہ رہے ایک رات مجھے دے دو جس میں تم نبوت کی حفاظت کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، نبوت کی حفاظت کرنا، نبوت والے اعمال کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ سر پہ دستار رکھی ہے، یہ مولوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی مولوی نے ہمیں نہیں دیا۔ آپ کے سامنے یہ داڑھی ہے، یہ کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے رسول اللہ کی دی ہوئی ہمیں سنتیں ہیں جن سے ہم منہ موڑتے جا رہے ہیں۔ یہ در در پھرنا، لوگوں کو اللہ سے ملانا، رسول اللہ کی تعلیم دینا، یہ مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ میرے نبی کا غم ہے، یہ میرے نبی کا غم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سنتوں سے کیوں منہ موڑ گئے ہم؟ ہمارے نبی میں کیا کمی تھی؟ کوئی کمی تھی جو ہم نے غیروں کے طریقے سارے اختیار کر لیے؟ آج برتھ ڈے ہو رہا ہے، آج فلانا ڈے ہو رہا ہے، آج ٹمکانا ڈے ہو رہا ہے، کیا کوئی کمی تھی؟ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ، دوسرا وہ دن کی عبادت جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ پردہ فرمانے کے بعد کچھ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور مسلمہ کذاب ایک شخص گزرا ہے جس نے رسول اللہ کی آخری زندگی میں نبوت کا دعویٰ، میں بھی نبی ہوں، تو صحابہ اکرام اور مدینہ کے جتنے لشکری اور سپاہی تھے سب کو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے مقابل لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا اور بھئی مدینہ خالی ہو چکا تھا، مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے، اور ادھر سے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگوں نے جو ابھی اسلام میں داخل ہو زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مرتد ہونے لگے۔ حضرت صدیق رضی اللہ کا لشکر تیار کرو، ان کے بھی خلاف لڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین، آپ ذرا نرمی کیجئے، مدینے پہ کوئی حملہ آور ہو گیا تو کیا بنے گا؟ سب گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ایک جملہ کہا، اے عمر، انت جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، جب تو اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو بڑا بہادر تھا، اسلام میں آ کر تو ڈرپوک ہو گئے۔ اگر یہ لوگ جو میرے نبی کی زندگی میں ایک اونٹ کا پاؤں باندھنے کے لیے رسی دیا کرتے تھے اس کا انکار کر دیں گے، میں اس کے لیے بھی ان سے لڑتا رہوں گا، اور دین میرے نبی کے دین میں کوئی کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں اپنے نبی کے دین کو باقی رکھوں گا، ایک چیز کا حساب کروں گا۔ میرے بھائیوں، 22 جمادی الثانی کو، 22 جمادی الاخری کو اسی نبی کے خلیفہ اول بلا فصل کی، جس نے تقریباً 3 سال کچھ مہینے اور کچھ دن تک خلافت کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ پیر 22، بعض علماء نے 21 جمادی الثانی بھی لکھا ہے، بعض نے 22 کو لکھا ہے، پیر کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان، اور پھر ان کو رسول اللہ کے پہلو میں دفنا دیا گیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دفن ہے،
ان کے کندھے کے برابر حضرت صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، اور قیامت کے دن اسی ترتیب سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت صدیق رضی اللہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مولانا تھے، آج بھی حیات ہیں، ابھی بھی حیات ہے غالباً وہ مولانا، وہ کہنے لگے کہ میرا ماموں جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر کو اچھا نہیں، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کو، جب ہمارے گھر میں اور گلی میں کوئی کتا داخل ہوتا تو کہتا یہ ابو بکر ہے، وہ کہتا تھا یہ ابو بکر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہی مولانا کہتے ہیں جب میرے سگے ماموں کا انتقال ہونے کو قریب آیا، انتقال ہونے لگا تھا، اس کے منہ سے کتے کی آوازیں آ رہی تھیں، کتے کی آوازیں آ رہی تھیں، لہذا میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، صحابہ کے بارے میں کبھی غلط نہ کرنا۔ فرمایا اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا کے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے سب کا احسان میں میں نے چکا دیے ہیں، لیکن ابو بکر کا احسان بروز قیامت اللہ خود ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔